بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز جو کہ سلطنت عثمانیہ کے 32ویں سلطان تھے، آپ کے پاس ایک ایسا انوکھا اور اپنی نوعیت کا منفرد مقدمہ لایا گیا جو نہ کوئی کسی غریب مزدور کا تھا، نہ ہی کسی چرواہے کا تھا اور نہ ہی کسی فقیر کا تھا، بلکہ یہ مقدمہ ایک قاضی صاحب اور ایک قبیلے کے سردار کے درمیان تھا۔ قاضی صاحب نے جب قبیلے کے سردار کے خلاف سلطان عبدالعزیز کے سامنے مقدمہ پیش کیا تو مقدمہ سن کر تمام لوگ بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر سلطان عبدالعزیز اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کرے گا، کیونکہ جب قاضی صاحب نے اپنے دلائل پیش کیے تو اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قبیلے کا سردار گنہگار ہے، اور جب قبیلے کے سردار نے دلائل پیش کیے تو اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قاضی صاحب کو یا تو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر قاضی صاحب جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سارا معاملہ سلطان عبدالعزیز اپنے کانوں سے سن رہا تھا اور آپ کی گہری نظریں تمام درباریوں کو ایک ایک پل دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سلطان عبدالعزیز کی نظریں قاضی صاحب اور سردار کے دل و دماغ میں اتر گئی ہیں۔ وہ مقدمہ کچھ اس طرح کا تھا کہ قاضی صاحب سلطان عبدالعزیز کی عدالت میں حاضر ہوا اور کہا، سلطان معظم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قبیلے کا سردار بہت معزز اور با اخلاق انسان تھا، اور میں نے سردار کی بہادری سے متاثر ہو کر اپنی نوجوان اور خوبصورت حسین و جمیل بیٹی کا ہاتھ قبیلے کے سردار کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا، اور اس بات کے لیے میں نے خود قبیلے کے سردار کو دعوت دی کہ وہ میری بیٹی کو اپنی خاتون بنا لے، لیکن کسی وجہ سے میری بیٹی نے جب اس بات کے بارے میں سنا کہ میرے بابا نے قبیلے کے سردار کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا تو اس نے انکار کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ایک شریف اور بہادر انسان کی خاتون بننے جا رہی ہو، لہٰذا تمہیں اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ملے گا، لیکن میں اس سردار کی اصلیت نہیں جانتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور جب اس بات کی خبر سردار کو لگی کہ قاضی صاحب کی بیٹی نے میرے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے میری بیٹی کو میرے خیمے سے اغوا کر لیا، اور گزشتہ رات اور آج سارا دن تلاش کرنے کے بعد بھی میری بیٹی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے سنی تو وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر قبیلے کا اتنا بڑا سردار ایسی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ سلطان عبدالعزیز قاضی صاحب سے مخاطب ہوا اور فرمایا، قاضی صاحب، سردار پر الزامات لگانے سے پہلے سوچ لو، کیونکہ تم کسی عام انسان کے خلاف یہ الزام نہیں لگا رہے۔ تو قاضی صاحب کہنے لگا، سلطان معظم، میرے پاس پختہ ثبوت ہیں جن سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ سردار کے سپاہیوں نے میری بیٹی کو اغوا کر کے کہیں جنگل میں چھپا دیا ہے۔ سلطان عبدالعزیز نے قاضی صاحب سے پوچھا، بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، میں اپنا مقدمہ آپ کے پاس بغیر کسی ثبوت کے نہیں لایا۔ یہ سن کر سلطان عبدالعزیز نے قبیلے کے سردار کو کہا کہ قاضی صاحب کے ثبوتوں کے جاننے سے پہلے میں آپ کے دلائل سننا چاہتا ہوں، بتاؤ آخر کیا ہوا؟ تو سردار نے کہا، سلطان معظم، چونکہ قاضی صاحب خود بتا چکے ہیں کہ انہوں نے خود مجھے اپنی بیٹی کے نکاح کرنے کی دعوت دی اور میں نے قاضی صاحب کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کی دعوت کو قبول کر لیا، لیکن قاضی صاحب جب یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی بیٹی کسی اور کو چاہتی تھی، لہٰذا اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور گزشتہ رات وہ اپنے اس عاشق کے ساتھ خیمے سے بھاگ گئی۔ جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو وہ غصے سے تل ملانے لگا اور کہا، سلطان معظم، آپ سردار کو حکم دیں کہ میری بیٹی کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ سمجھ کر بولیں۔ سلطان عبدالعزیز نے قاضی صاحب کو کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس پختہ ثبوت ہیں، بتاؤ ایسا کیا ثبوت ہیں تیرے پاس جس سے صاف ظاہر ہو کہ تیری بیٹی باغی نہیں بلکہ اس کو اغوا کیا گیا ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، جب میں اپنی بیٹی کے خیمے میں گیا تو وہاں میری بیٹی کی انگوٹھی بستر کے ساتھ پڑی ہوئی تھی، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر میری بیٹی باغتی تو وہ اپنی انگوٹھی وہاں گرا کر نہ جاتی۔ اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میری بیٹی کو زبردستی خیمے سے گھسیٹا گیا اور اس وقت اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی گر گئی۔ اور دوسری بات، جب میں خیمے کے باہر نکلا تو وہاں مجھے اس سردار کے قریبی ساتھی کا خنجر ملا جو خیمے کے دروازے کے ساتھ ہی پڑا تھا۔
آپ بتائیں کہ اس سردار کے قریبی سپاہی کا خنجر وہاں کیسے پہنچا؟ اگر اس کے سپاہی خیمے کے اندر نہیں گئے تو آپ بتائیں کہ اس سردار کے سپاہی کا خنجر وہاں کیسے پہنچا؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ انگوٹھی وہاں کیسے گری؟ تو سلطان عبدالعزیز نے قاضی صاحب کو کہا کہ تمہاری بات تو بالکل درست ہے، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو سردار کو اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہوگا یا پھر اس کے سپاہی کو ٹھوس ثبوت دینا ہوں گے کہ وہ خنجر وہاں کیسے گیا۔ تو اتنے میں وہ سردار بولا، سلطان معظم، جب آدھی رات کا وقت ہوا تو قاضی صاحب کی بیٹی کے خیمے سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ جب ہم وہاں بھاگتے ہوئے گئے تو وہاں خیمے میں اور کوئی موجود نہیں تھا، بستر اور خیمے کی کچھ چیزیں بکھری ہوئی تھیں، اور جب ہم اس آدمی کی تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے تو شاید جلدی میں سپاہی کا خنجر گر گیا ہوگا، اور اس سے یہ تو ظاہر نہیں ہوتا کہ میرے سپاہیوں نے اس کی بیٹی کو اغوا کیا۔ تو اب سلطان عبدالعزیز نے سردار کو کہا کہ پھر تم یہ ثابت کرو کہ آخر وہ انگوٹھی وہاں کیسے گری۔ تو سردار نے کہا، سلطان معظم، قاضی صاحب کی بیٹی بہت چالاک لڑکی تھی، اس نے وہاں ایسے ثبوت چھوڑ دیے جس سے ظاہر ہو کہ قاضی کی بیٹی باغی نہیں بلکہ اس کو اغوا کیا گیا ہے۔ سلطان عبدالعزیز نے جب دونوں طرف کے دلائل سن لیے تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر ان دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ سردار کے قریبی سپاہی کا وہ خنجر جو خیمے کے پاس پڑا ہوا تھا اور وہ قاضی صاحب کی بیٹی کی انگوٹھی میرے سامنے حاضر کی جائے۔ سلطان کے حکم پر خنجر اور انگوٹھی حاضر کی گئی۔ سلطان عبدالعزیز نے خنجر اور انگوٹھی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بغور اسے دیکھنے لگے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ آخر سلطان عبدالعزیز صرف انگوٹھی اور خنجر سے کیسے ثابت کریں گے کہ ان میں سے کون جھوٹا اور کون سچ بول رہا ہے۔ تمام لوگوں کی نظریں سلطان عبدالعزیز پر لگی ہوئی تھی۔ سلطان عبدالعزیز گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سلطان عبدالعزیز کے دماغ میں ایک طوفان چل رہا ہے جس کی تیز رفتاری تمام درباریوں کو اڑا کر لے جائے گی۔ بہت سے روایات میں ملتا ہے کہ سلطان عبدالعزیز سلطنت عثمانیہ کے 36 سلطانوں میں سب سے زیادہ دہشت والے سلطان تھے۔ آپ سے قریبی سپاہی بھی بڑے خوفزدہ رہتے تھے۔ آپ کا جاہ و جلال اتنا زیادہ تھا کہ دشمن پر وار ہونے سے پہلے ہی وہ دشمن گر جاتا تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے تمام درباریوں کو حکم دیا کہ کل صبح سورج طلوع ہونے کے بعد تمام لوگ میری عدالت میں حاضر ہو جائیں، اس مقدمے کا فیصلہ کل کیا جائے گا۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ صبح ہوئی تو تمام لوگ سلطان عبدالعزیز کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ سلطان عبدالعزیز نے وہ انگوٹھی اور خنجر اپنے سامنے پڑی ہوئی میز پر رکھ دیے اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور 4 چیونٹیاں پکڑ کر لے آؤ۔ سلطان کا حکم تھا، سپاہی گئے اور 4 چیونٹیاں پکڑ کر لے آئے۔ اب سلطان نے حکم دیا کہ ان چیونٹیوں میں ایک چیونٹی کو میز کے ایک کونے پر چھوڑا جائے۔ سپاہی نے جیسے ہی اس چیونٹی کو چھوڑا تو چیونٹی تھوڑی دیر رکنے کے بعد اس خنجر اور اس انگوٹھی کی طرف چلنا شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ اس خنجر کے اوپر گردش کرنے لگی۔ اب سلطان نے حکم دیا کہ دوسری چیونٹی کو میز کے قریب چھوڑا جائے اور دوسری چیونٹی کو بھی میز کے قریب چھوڑا گیا تو وہ چیونٹی تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ سونگتے سونگتے میز کی ٹانگ سے چلتی چلتی اسی خنجر اور انگوٹھے کے اوپر آ پہنچی اور خنجر کے اوپر گردش کرنے لگی۔ اس طرح تمام چیونٹیوں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوڑا گیا تو ساری چیونٹیاں خنجر اور انگوٹھی کے گرد اکٹھی ہو گئیں۔ جب یہ ساری صورتحال سلطان نے دیکھی تو سلطان نے قاضی صاحب سے سوال کیا کہ قاضی صاحب، تمہارے قبیلے میں کتنے تاجر حلوائی کا کام کرتے ہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا 3 تاجر حلوائی کا کام کرتے ہیں۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا ان تینوں تاجروں کو میرے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا جائے۔ تو اتنے میں قاضی صاحب نے بتایا، حضور، ایک تاجر تو کئی دنوں سے باہر اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا ہے، جبکہ باقی پیچھے 2 تاجر اپنی اپنی دکانوں پر موجود ہوں گے۔ اب سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر ان دونوں تاجروں کو لے کر حاضر کیا جائے۔ جب دونوں تاجروں کو حاضر کیا گیا تو اب سلطان عبدالعزیز نے ان دونوں سے پوچھا، بتاؤ جس رات یہ واقعہ پیش آیا تم دونوں کہاں تھے؟ تو ان میں سے ایک تاجر نے کہا، سلطان معظم، میں نے دکان بند کر دینے کے بعد سیدھا اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے میری دعوت کی ہوئی تھی، میں نے وہاں ان کی دعوت کھائی
اور رات انہی کے ساتھ گزار دی۔ اب سلطان نے دوسرے تاجر سے پوچھا کہ بتاؤ تم کہاں تھے؟ اس تاجر نے کہا، سلطان معظم، میں نے جب شام کے وقت اپنی دکان بند کی تو سیدھا اپنے گھر میں چلا گیا۔ اب سلطان نے بازار کے سنتری کو بلایا اور پوچھا کہ جب ان دونوں تاجروں نے دکان بند کی تو یہ کہاں کہاں گئے تھے؟ تو سنتری نے کہا، سلطان معظم، فلاں تاجر دکان بند کرنے کے بعد ایک دوسری دکان پر گیا جہاں اس کے دوستوں نے اس کی دعوت کی ہوئی تھی۔ ان دوستوں نے وہاں پر کھانا کھایا اور رات کو وہی بازار میں سو گئے، جبکہ دوسرے تاجر کا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اب سلطان نے اس سنتری سے پوچھا کہ جب اس تاجر نے دکان بند کی تو کیا اس کی کوئی حرکات مشکوک تھیں؟ تو سنتری نے سلطان کے کان میں کہا، سلطان معظم، جب یہ دکان بند کر رہا تھا تو بار بار چیزیں اس کے ہاتھ سے گر رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس نے کہیں جانا ہے۔ اب سلطان عبدالعزیز نے حکم دیا کہ اس حلوائی کے تاجر کو پکڑ کر زندان میں بند کر دیا جائے۔ یہ حکم سن کر تمام لوگ بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ سلطان نے آخر اس حلوائی والے کو کیوں زندان میں ڈلوایا۔ اتنے میں قاضی صاحب بولا، سلطان معظم، ہمیں صورتحال کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، قاضی صاحب، تیری بیٹی اغوا نہیں کی گئی بلکہ اس حلوائی والے کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، اور اسی حلوائی والے نے تیری بیٹی کو کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو وہ غصے سے تلملانے لگا اور پھر سلطان سے عرض کی، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حلوائی والا ہی میری بیٹی کا مجرم ہے؟ یہ سوال تمام درباریوں کے دماغ میں بھی موجود تھا۔ سلطان عبدالعزیز سے ایک وزیر نے عرض کیا، سلطان معظم، آخر آپ نے کیسے پتہ لگایا کہ یہ حلوائی والا اتنے بڑے قبیلے میں سے صرف یہی مجرم ہے اور اسی نے ہی قاضی صاحب کی بیٹی کو بھگایا؟ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ جب میں نے اس خنجر اور انگوٹھی کو دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس خنجر کے اوپر کچھ چکناہٹ موجود تھی، اور جب چیونٹیوں کو میز کے اوپر چھوڑا تو چونکہ اس خنجر کو اور اس کی انگوٹھی کو اس حلوائی والے نے چھوا تھا، اس کے ہاتھ کے اوپر چکناہٹ لگی تھی، اور اس رات قاضی صاحب کی بیٹی کو بھگانے کے خوف سے وہ ہاتھ دھونا بھول گیا، اور جب چیونٹیاں اس خنجر اور انگوٹھی کے گرد اکٹھی ہونا شروع ہو گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کام ضرور کسی حلوائی والے نے کیا ہے، کیونکہ وہ سارا دن چکناہٹ اور میٹھی چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں، اور وہی چکناہٹ اس خنجر اور انگوٹھی پر لگ گئی تھی۔ تو سلطان عبدالعزیز سے پھر قاضی صاحب نے سوال کیا، سلطان معظم، آخر قاضی کی بیٹی کی انگوٹھی اور خنجر پر چکناہٹ کیسے لگی؟ تو سلطان نے کہا کہ یہ حلوائی والا جانتا تھا کہ سردار کے ساتھ قاضی صاحب کی بیٹی کا رشتہ طے ہوا ہے، لہٰذا اگر میں اس کو بھگا کر لے کر جاتا ہوں تو اس کا الزام سردار پر جائے گا، اس لیے اس نے ہی اپنے ہاتھوں سے قاضی کی بیٹی سے انگوٹھی اتار کر وہی پھینک دی تاکہ ایسا لگے کہ قاضی صاحب کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، اور سردار کے سپاہی کا خنجر گرا نہیں بلکہ چرایا گیا تھا، اور اسی خنجر کو وہاں پھینک دیا گیا تاکہ سارے ثبوت اس سردار کے خلاف جائیں۔ جب یہ بات تمام لوگوں نے سنی تو پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ جب میں نے یہ پوچھا کہ قبیلے میں کتنے حلوائی کا کام کرتے ہیں تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ایک حلوائی والا تو کئی دنوں سے باہر ہیں، دوسرا اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے ساری رات گزار دی، اور اس بات کی گواہی میرا سنتری ان کے دوستوں سے لے کر آیا۔ اب پیچھے صرف یہی حلوائی والا بچتا تھا اور اس کی حرکات بھی اس رات مشکوک تھی۔ جب یہ اپنی دکان بند کر رہا تھا اس سے صاف صاف ظاہر ہو گیا کہ اس حلوائی والے نے ہی قاضی صاحب کی بیٹی کو ورغلا کر وہاں سے بھگا کر لے گیا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے حکم دیا کہ اب اس حلوائی والے کو حاضر کیا جائے۔ جب اس کو حاضر کیا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ میری دکان کے پیچھے ایک نیچے تہخانہ موجود ہے جہاں میں نے قاضی صاحب کی بیٹی کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس وقت سلطان کے سپاہی وہاں گئے اور قاضی صاحب کی بیٹی کو وہاں سے لے کر عدالت میں حاضر کر دیا۔ اب قاضی صاحب کی بیٹی نے جب ساری صورتحال دیکھی تو اس نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کہا، سلطان معظم، میں حلوائی والے سے محبت کرتی تھی، اور جب میں نے اس کے ساتھ بھاگنے کا ارادہ کیا تو میں نے ثبوت چھوڑ دیا جس سے سردار پر الزام لگا دیا گیا، اور میں نے سوچا کہ میرے بابا اس سردار کے ساتھ الجھ پڑیں گے اور مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ سلطان عبدالعزیز نے قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، آپ نے ساری زندگی لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، لوگوں کے مقدمے حل کیے، لیکن جو وقت آپ نے اپنی بیٹی کو دینا تھا وہ آپ نہیں دے پائے، اس لیے آپ کی بیٹی نے وہ حرکت کر دی جو کسی مزدور، فقیر یا کمار کی بیٹی بھی نہیں کر سکتی۔
کیونکہ اس کی پرورش میں کمی رہ گئی تھی۔ لہٰذا سلطان عبدالعزیز نے قاضی صاحب کو اپنی بیٹی کے ساتھ رخصت کر دیا اور حکم دیا کہ اپنی بیٹی کو ایک باپ بن کر نہیں بلکہ ایک منصف بن کر سزا دینا، اور پھر سلطان عبدالعزیز نے سردار کو باعزت اپنے قبیلے کی طرف بھیج دیا اور اس حلوائی والے کو زندان میں بند کر دیا گیا، اور اسی طرح سلطان عبدالعزیز نے اپنی عقل مندی سے اس مقدمے کو بآسانی حل کر دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل ایوبی وائس کو سبسکرائب کیجئے اور آخر میں کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ درود پاک ضرور لکھیے۔ اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔